أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم گزشتہ جمعہ بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہم الصلوات والسلام نے اپنے والد آزر کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. سب ٹھیک ہے؟ چلو. اپنے والد آزر کے لیے دعائے مغفرت فرمائی کہ اے اللہ میرے باپ کو قیامت کے دن بخش دے. واغفر لی ابی، میرے باپ کو بخش دے. اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی عظیم بات جواب میں ارشاد فرمائی، بے شک آپ اپنے باپ کے بیٹے ہیں. اے ابراہیم میرے نبی اور میرے رسول ہو اور اپنے باپ کے بیٹے بھی ہو، لیکن قیامت کے دن مغفرت اور معافی اور بخشش کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان کسی نبی کا باپ ہو یا کسی نبی کی اولاد ہو. اس کی مغفرت اور جنت میں جانے کے لیے یہ کافی نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے قلب سلیم چاہیے، وہ جس کو نصیب ہو. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس کا قلب سلیم ہوگا اس کو مغفرت بھی ملے گی، بخشش ملے گی، وہ جنت میں جائے گا. بند کر دیا. اور جس کے پاس قلب سلیم نہ ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے وہ کسی نبی کا والد ہو یا کسی نبی کی اولاد ہو اور یا وہ کسی نبی کی بیوی کیوں نہ ہو. جب تک اپنا قلب سلیم نہیں ہے تو جنت میں نہیں جائے گا. اور جب تک یہ قلب سلیم نہ ہو، کسی ایسے انسان کے لیے جس کا قلب سلیم نہیں، اس کے لیے نبی کو اور مسلمان کو دعائے مغفرت کرنے کی اجازت بھی نہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کے حوالے سے فرمایا. ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا تھے. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمات انہوں نے کی ہیں اور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدح سرائی، بڑی نعتیں ابو طالب نے کہی ہیں. دیوان ابی طالب آج بھی دنیا میں مشہور ہے اور چھپا ہوا، اب تو خیر چھپ گیا وہ. لیکن جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی نہیں. فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے کیا کافی ہے، کیا ضروری ہے؟ قلب سلیم. اللہ اکبر. آج ہماری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ قلب کا معنی دل. سلیم دل ہوتا کیا ہے؟ قلب سلیم سب سے پہلی اس کی بنیاد میں ایمان ہے. قلب سلیم میں سب سے پہلے کیا ہے جی؟ ایمان ہے. اور وہ ایمان ایسا صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی مانتا ہو، اللہ سبحانہ ہوا تعالی کی ہی جانتا ہو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم ہی کو اہمیت دیتا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے سامنے پھر کوئی بھی آ جائے اس کو ٹھوکر مار دے، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ آپ جہاں بھی دیکھیں گے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن حکیم نے 23 یا 22 نبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ کتنا؟ 23 یا 22 اس لیے کہا، کسی ایک کے بارے میں حکیم لقمان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ اگر وہ نبی ہیں تو پھر 23، اگر وہ نبی نہیں تھے تو پھر 22، اور کمی بیشی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ان کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے، تاریخ سے مراد قرآن، انبیاء کے حوالے سے قرآن حکیم نے جو کچھ کہا ہے اس میں سب سے اہم یہ چیز پائی جائے گی کہ اللہ کے نبی ہر معاملے میں کس کی مانتے ہیں؟ ایک اللہ کی مانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا ہے، یہاں تو کیا فرمایا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جنت میں وہ جائے گا جو سلیم دل لے کر آئے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود شہادت دی کہ ابراہیم علیہ السلام جو دل لے کر آئے تھے وہ دل کون سا تھا؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں ابراہیم علیہ السلام کے دل کے سلیم ہونے کی گواہی دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل کیا تھا؟ سلیم تھا۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے جو دل پیش کیا وہ دل کیا تھا؟ دل سلیم تھا۔ وہ کیا تھا دل سلیم؟ ابراہیم علیہ السلام کی ہم تاریخ قرآن سے دیکھتے ہیں، اس میں ایسی کون سی بات ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ جو ہمارے سامنے آئے تو کون سا دل لائے؟ دل سلیم لائے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے کے اندر پیدا ہوئے اس معاشرے کے اپنے کوئی رسم و رواج تھے کہ نہیں؟ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں تو اس معاشرے میں رسم و رواج ہیں کوئی؟ بے شمار ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے وہاں بھی کیا تھے؟ رسم و رواج تھے، ان کے اپنے معاملات تھے، اور وہ جو سارے معاملات تھے بادشاہ سے لے کر، اس دور کا بادشاہ تھا نمرود بادشاہ سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے گھر، ان کے باپ تک، سب کے سب کیا تھے؟ اللہ کے دشمن۔ اللہ کا دشمن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دشمن کافر ہوتا ہے۔ کافر کو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا دشمن۔ مشرک کو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا دشمن۔ شرک کرنے والے کو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا دشمن۔ کیوں؟ بھائی جو جس کا کھائے تو اسی کا گائے، کھائے تو اللہ کا اور گاتا کسی اور کا ہے، دیتا اللہ ہے اور نسبت کسی اور کی طرف کرتا ہے، یہ اللہ سے دشمنی اور اللہ سے عداوت ہے۔ اللہ نے ہمیں کیا سمجھایا؟ ما بکم من نعمت فمن اللہ، انسانوں تمہارے پاس جو بھی کچھ ہے، ما بکم، انسانوں تمہارے پاس جو بھی کچھ ہے، کیا انسان کے پاس بھائی؟ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے وجود بخشا کہ نہیں؟ ہم کیا تھے؟ لم یکن شیئا مذکورا، کچھ بھی نہیں تھے۔ آپ پیدا ہونے سے پہلے کچھ تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو کہا اے زکریا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، کس کو کہا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ کیا کہتے ہیں اللہ کریم؟ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اے زکریا میں نے تجھے بنایا ہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے،
میرے پیدا کرنے سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو نعمت وجود دی ہے، آپ موجود ہیں، یہ اللہ کی چھوٹی نعمت ہے بڑی ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر یہ نعمت نہیں سمجھ آتی تو ذرا ایک لمحے کے لیے موت کا تصور کرو، اپنی حیات اور وجود کا نعمت ہونا خود سمجھ آ جائے گا. آ جاتا ہے کہ نہیں؟ موت کے تصور سے دنیا میں موجود ہونا اور نعمت حیات کا نعمت ہونا سمجھ میں آتا ہے. تو یہ نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اور اس میں سارا شکریہ بھی پھر کس کا؟ اللہ کا. تو کرتا ہے قبروں درباروں کا، اور اللہ سے عداوت اور دشمنی کیا ہے؟ یہی تو قرآن کہتا ہے مَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. تیرے پاس جو بھی کچھ ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا ہے. اچھا، انسان کو وجود ملا ہے، وجود کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس انسان کو مہمل اور بیکار چھوڑ دیا ہے. بیکار چھوڑا ہے، گدھے اور جانور کی طرح، گدھے اور جانور کی طرح نہیں چھوڑا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ تو بیکار ہے، تجھے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں. اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. انسانوں تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں کھیل کود تماشا اور بیکار بنایا ہے؟ تمہارے وجود کا کوئی مقصد نہیں ہے، تمہارے وجود کا ایک مقصد ہے. اس نعمت حیات کے بعد، وجود کے بعد انسان کو جو کچھ ملا بقا ہے، انسان کا روئے زمین پر باقی رہنا. اب یہ جو دو نعمتیں ہیں، ایک نعمت وجود یعنی انسان کا پیدا ہو کر روئے زمین میں رہنا، اور ایک نعمت بقا، اس کی زندگی کے سانسوں کے چلنے کا نظام باقی رہے. یہ نعمتیں کس کی ہیں؟ بولو کس کی ہیں اور کس پر ہیں؟ ان دو نعمتوں میں کون اللہ کا محتاج ہے؟ کیڑی سے لے کر زمین پر چلتی ہوئی چیونٹی، اس چیونٹی سے لے کر زمین پر چلنے والے بڑے جانور ہاتھی اور اونٹ تک اپنے وجود میں کس کا محتاج ہے؟ اس کو جو وجود ملا ہے یہ کس کی نعمت سے ملا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت ہے. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یہ قرآن کہہ رہا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا. کائنات کی ہر چیز کو ہم نے بنایا ہے. تو ہر چیز کو چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک وجود کس نے بخشا بھائی؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے. اچھا، ان جانوروں کے بعد انسانوں میں کسی کافر سے لے کر مسلم تک سب کو وجود کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. گنہگار انسانوں کو وجود اور حیات اور زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ نے. نبیوں کو زندگی کس نے دی ہے؟ نبیوں کو کس نے دی ہے؟ امام الانبیاء کو کس نے دی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے دی ہے. تو یہ دو نعمتیں ایسی ہیں، ان دو نعمتوں میں ساری کائنات برابر ہے. نبی پیدا ہونے میں کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا. ولی پیدا ہونے میں کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا. اور روئے زمین پر باقی رہنے میں کس کا محتاج ہے؟ بقا غذا اور خوراک سے ہے. یہ ساری غذا اور خوراک کون دے رہا ہے؟ بولو کون دے رہا ہے؟ آپ باقی ہیں، آپ کو اللہ غذا دے رہا ہے. یہ کون دے رہا ہے؟ یہ تو کہا ہے قرآن نے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. قرآن دعوت فکر کیسی دیتا ہے، کیسے سمجھاتا ہے. پہلے اس صورت میں ذکر کیا انسان کی تخلیق کا کہ تجھے ہم نے پیدا کیا ہے. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقض ما أمر. یہ تو ہو گیا انسان کی پیدائش، انسان کا وجود. اب انسان کے وجود کو باقی رہنے کے لیے غذا کی کیا ہے؟ یہ غذا کس نے دی ہے؟ بولو یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. قرآن یہ کہتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اے آدم کی اولاد، یہ جو بھی کچھ تو کھا رہا ہے اس کھانے والی غذا کو دیکھ.
یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ جو کچھ میں کھا رہا ہوں یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کون دے رہا ہے آپ کو؟ نبی، ولی، جن، فرشتہ، اولیاء کرام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، بلکہ یہ ساری کائنات سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم تک، آدم سے لے کر آدم علیہ السلام کی ساری اولاد انسانیت، چاہے وہ مسلم ہے، وہ چاہے وہ کافر ہے، اس خوراک میں وہ محتاج ہے کس کا؟ یہی اللہ کہہ رہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنی خوراک دیکھے، کھانا دیکھے۔ کہاں سے آتا ہے یہ؟ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، یہ قرآن سمجھا رہا ہے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دل کو سلیم رکھو اور یہ سمجھنا کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہی قلب سلیم ہے۔ ہاں، سب کچھ کرنے والا میں ہوں، تو تمہارے دل میں بھی کون ہونا چاہیے؟ ایک میں ہی ہونا چاہیے ہوں۔ اگر تیرے دل میں صرف میں ہوں تو تیرا دل سلیم ہے، اور اگر تیرے دل میں صرف میں نہیں ہوں، ساری کائنات ہے، تو یہ دل سلیم نہیں ہے۔ یہ سمجھا رہا ہے قرآن، اور سمجھا کیسے رہا ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ ہاں، پہلے انسان کا وجود سمجھایا، پیدائش سمجھائی، اور پیدائش کے بعد انسان کی بقا سمجھائی۔ کیا سمجھایا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنی روٹی دیکھ۔ کیا دیکھ؟ یہ بنتی کیسے ہے؟ کیسے بنتی ہے؟ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم آسمان سے پانی پھینکتے ہیں، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کے مسام ہم کھول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم زمین کو پھاڑتے ہیں، اس کے مسام کھلتے ہیں، یہ پانی کی طاقت، تراوت زمین کے اندر جاتی ہے۔ فاختلط به نبات الارض، اور زمین کی غذائی پاور اس کے ساتھ ملتی ہے، اس کے ملنے سے فانبتنا فیہا حبا، پھر زمین سے ہم سب کچھ اگاتے ہیں۔ کیا اگاتے ہیں؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَحَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ یہ سمجھا رہا قرآن۔ کیا سمجھایا قرآن نے؟ یہ قرآن نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ تو زور کٹ، بات تو سمجھن تو زور زیادہ، ورنہ شیطان صرف سبحان اللہ پہ لگاتا ہے، شیطان سبحان اللہ پہ لگا دیتا ہے اور نعرہ تکبیر پہ لگا دیتا ہے، اور جو قرآن کی بات ہے اسے روک دیتا ہے۔ یہ پکی بات ہے۔ یہ جمعہ ہے، اس میں نعرے نہیں چلتے، یہ خطبہ ہے، یہ آپ کے سننے کے لیے ہے۔ ہاں، آپ اسے سنیں، سمجھ آئے تو دل میں کہیں سبحان اللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اللہ فرماتے ہیں ہمیں کہ یہ سارا کچھ ہمیں کس نے دیا ہے؟ دیکھو ہم نے تمہیں کیا دیا ہے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، کھانے کو تمہیں غلہ دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ بولو کیا دیا ہے؟ غلے میں کیا آتا ہے؟ کہو اللہ اکبر۔ کیا غلے میں؟ ساری کائنات کے غلے میں بھائی، ماش کی دال سے لے کر گندم تک، گندم سے لے کر چاول تک، سارا حبن ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، صرف انسان تو ایک روٹی پہ گزارا نہیں کر سکتا۔ وَعِنَبًا، پھر تجھے فواکہ دیے ہیں، پھل دیے ہیں۔ وَعِنَبًا، پھلوں میں انگور بھی دیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ کہو سبحان اللہ۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگور بھی تجھے کھانے کو دیا ہے۔ وَقَضْبًا، سوکھی روٹی تو کھا نہیں سکتا، تیری سوکھی روٹی کے لیے سبزیاں بنائی ہیں تاکہ تو ان کا سالن بنا کے روٹی کھائے۔ ہاں، وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا، تیری بدنی طاقت کے لیے زیتون پیدا کیا ہے۔ وَنَخْلًا، تجھے کھجور دی ہے۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، دنیا میں چل کر دیکھ لے کس قسم کے کتنے باغات ہیں۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، دنیا کے باغات جا کے دیکھ۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، دنیا میں میرے پیدا کر دے میوہ دیکھ۔ وَأَبًّا، اور اسی میں انسان تیری گوشت کی بھی تجھے ضرورت ہے، گوشت کے لیے جانوروں کی ضرورت ہے، اور پھر جانوروں کے لیے ابدن ہم نے کیسے کیسے چارے بنائے ہیں۔ متاعا لکم ولانعامکم، اپنے حکم سے اس زمین میں بارش برسا کر ہم جو کچھ بھی بنا رہے ہیں اس میں تیرا نفع ہے اور تیرے جانوروں کا بھی نفع ہے۔
تو اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ سب کچھ دیا کس نے؟ اب دل کو بھی جوڑنا کس سے؟ سب سے پہلے اس معاشرے میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کو جوڑا کس کے ساتھ؟ اللہ اکبر. جو اللہ کے مخالف جو بھی آیا اس کو چھوڑ دیا. قرآن پاک نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا دل سلیم تھا. اللہ نے کیا کہا؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم. ابراہیم پاکیزہ دل لے کر آئے. ابراہیم نے اپنے رب کے سامنے دل پیش کیا. وہ دل کیسا تھا؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم. کون سا دل لائے؟ سلیم دل لائے. وہ سلیم دل کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ اللہ کے لیے ساری کائنات سے تعلق توڑ لیا اور ایک اللہ سے تعلق جوڑ لیا. یہ تھا قلب سلیم. سمجھئی؟ ابراہیم علیہ السلام کا قلب سلیم کیا ہوا بھائی؟ ساری کائنات سے تعلق ٹوٹے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ سے تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے. یہ تھا قلب سلیم. ادھر توجہ کیجیے. اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر. کہو اللہ اکبر. ہمیں قرآن کہہ رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ قلب سلیم کے بغیر جنت میں جا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے باوجود بھی جا نہیں سکتا. تو کس بات کی مولی ہے؟ تو کیا چیز ہے؟ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں یہ گھومنڈ نہ رہے کہ ہم فلاں نبی کی امتی ہیں. جنت میں جانے کے لیے قلب سلیم چاہیے. ہمیں کہتا قرآن. قصہ کس کا سناتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. دل سلیم کس کا بتایا بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام کا. اور ہمیں کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ذرا توجہ کیجیے. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. دیکھو ذرا توجہ، شروع سے پڑھ دیتا ہوں میں اس کو. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. یہ قرآن کہہ رہا ہے، غور کیجیے. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. اولاد جانتے ہیں اب؟ ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم واللہ بما تعملون بصیر. اللہ اکبر. یہ ہمیں کہہ رہا ہے قرآن. کس کو کہہ رہا ہے؟ کبھی تو یہ سمجھے کہ ان کو کہہ رہا ہے. نہیں نہیں، تمہیں کہہ رہا ہے. تمہیں اور مجھے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ لن تنفعکم ارحامکم. ارحام جمع ہے رحم کی. رحم کہتے ہیں رشتے کو. کس کو؟ رشتے کو. رحم کہتے ہیں اصل میں ماں کے پیٹ کو. ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدا ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں رحم. پھر اس سے جتنے بچے نکلتے ہیں، آپس میں جو خاندان ملتے ہیں، وہ ماں کی پیدائش کی وجہ سے اے چاچے داد، اے تائے داد، اے فلاں دا فلاں دا، ان رشتوں کے ملنے کی وجہ سے اس کو کہتا ہے رحم. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لن تنفعکم نفع، لن تنفعکم ارحامکم. قیامت کے دن کوئی رشتے کام نہ آئیں گے. کیا کہہ رہا قرآن؟ لن تنفعکم ارحامکم. قیامت کے دن کوئی رشتے کام، ولا اولادکم، پتر بھی کم نہ آسن. اویلیبل. ٹھیک ہے قرآن. ہاں تم نے ایک ناپاک اور گندی کہانی جوڑ رکھی ہے. اے سیدے تے سیدہ پتر ہے. اے سیدے اے سیدہ پتر ہے. اے پیرے تے پیر دا پتر ہے. اس پیر کی تو خبر لو قبر میں کہیں کان نہ پکڑے ہوں، اور تم ان کو روکتے ہو قبر پرستوں کو. ہاں الیواقیت والجواہر میں عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ، ولیوں کا باپ، ولیوں کے امام نے لکھا ہے کم من قبر یزار وصاحبہ فی النار. کتنے ہی قبروں والے ایسے ہیں ان کی قبروں پہ مزارات بنے ہوئے ہیں، لوگ ان کی قبروں پہ زیارتیں کرنے کے لیے آتے ہیں، جبکہ جس کی قبر کی زیارت کے لیے آ رہا ہے وہ ولی نام کا انسان جس کو تو ولی سمجھتا ہے، ہو سکتا ہے وہ جہنم کے اندر پڑا ہو. میں نہیں کہہ رہا، یہ عبد الوہاب شعرانی نے کہا ہے. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. یہ کہہ رہا ہے قرآن. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ. قیامت کے دن رشتے کام نہیں آئیں گے. بلا اولادکم، کسی کا پتر ہونا بھی کام. یفصل بینکم، فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. واللہ بما تعملون بصیر. ہر انسان کے کردار پر فیصلہ ہونا ہے.
کیا کہہ رہا قرآن؟ واللہ بما تعملون بصیر، ہر انسان کے عمل پر فیصلہ ہونا ہے، اور اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ تو عمل کر رہا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، تیرے ہر عمل پر اللہ کی پوری 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 نظر ہے. یہ معنی بصیر کا، اسم مبالغے کا صیغہ ہے بصیر، یہ مطلب ہے. اللہ اکبر. یہ جو میں نے کیا نا بصیر، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے میں نے، پوری 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 اللہ کی نظر ہے. واللہ بما تعملون بصیر. ہاں اگلی آیت پڑھوں. اللہ نے کہا دل سلیم کون لے کے آیا؟ بول بول، کون لے کے آیا؟ ابراہیم. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا دل بھی سلیم ہوا تو جنتی ہو، تمہارا دل بھی سلیم ہوا تو تم سن ابراہیم علیہ السلام کا جو تمہیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے قرآن، ابراہیم علیہ السلام کا جو تمہیں بتایا جا رہا ہے، اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم ابراہیم کے نقش قدم پر آؤ. کس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے، ادھر غور کیجیے قرآن پر. قرآن جب کسی چیز کو چھیڑتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں. یہ علیحدہ چیز ہے کہ تو نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رکھی ہو، وہ علیحدہ چیز ہے. قرآن کسی چیز کو جب چھیڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں. یہ سمندر ہے، سمندر. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم تمہارے لیے، کم کا کیا معنی ہے؟ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم. کیا کہہ رہا قرآن؟ قد كانت لكم اسوة حسنة في، بولو بولو، في ابراہیم والذین معه. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لانے والے مسلمان تھے وہ تمہارے لیے نمونہ ہیں. تم اس رستے پر آؤ گے، تمہارا ایمان ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں جیسا ہوا، اس نقش قدم پر تم ہوئے تو تمہارا دل بھی سلیم ہے اور تم جنتی ہو. اور اگر اس جیسا دل نہیں تو امت محمد ہونے کی وجہ سے جنتی نہیں ہو سکتے. بات سمجھ آ گئی میری؟ نہیں آئی؟ سونا بھی. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. مولا ہم ابراہیم کے نقش قدم پر آنا چاہتے ہیں. ابراہیم کا کام کیا تھا؟ کیا ایسا کام تھا جو تجھے پسند آیا؟ ہم سے کیا چاہتا ہے مولا؟ ہاں سوال تو بنتا ہے نا جی. ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعریفیں فرما رہا ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے رستے پر آؤ. ابراہیم علیہ السلام کا مولا ایسا کیا کام تھا؟ اللہ بتاتا ہے، غور کیجیے. اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم جن کی بھی مانتے ہو ہم کسی کی نہیں مانیں گے، صرف ایک اللہ کی مانیں گے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلا عمل تھا قلب سلیم ہونے کا. انکم وما انا براء منکم. براء بری کی جمع ہے. بری کسے کہتے ہیں؟ میں تیرے تو بریاں. کیا مطلب؟ میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہے انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری قوم سے ڈنکے کی چوٹ کہا تم جس کی بھی مانتے ہو مانتے پھرو، ہم جن کی تم مانتے ہو ان کی بالکل بھی ہم ایک. کفرنا بکم، جس کی بھی تم مانتے ہو ہم اس کو ٹھوکر مارتے ہیں. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء. کیا کہا قرآن نے؟ اوہ سبحان اللہ. قرآن کا تو اپنا تلفظ ہے نا جی. ہاں کسی دنیا کے کلام سے یہ کلام ملتا، اس کا پڑھنا بھی کسی سے ملتا. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ
ہمارا تعلق صرف اس سے ہے جو ایک اللہ کی مانے. کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. ہمارا تعلق صرف اس سے ہے جو ایک اللہ کی مانے. جو اللہ کی نہیں مانتا اس سے ہماری کھلی دشمنی، کھلی بغض ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا قلب سلیم کیا کہ وہ کس کی مانتے تھے؟ اللہ کی مانتے تھے. کس کی؟ اللہ کی. پھر دنیا کے سارے معاملات سے گھبرائے نہیں. یہ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے. کسی بھی معاملے سے گھبرائے نہیں. اکیلا ہوں. کیا ہے ابراہیم علیہ السلام؟ اکیلا ہوں. کھاؤں گا کہاں سے؟ پیوں گا کہاں سے؟ رہوں گا کہاں؟ ہم نے ان یہودی کتوں کی غلامی نہ کی تو معیشت کیسے چلے گی؟ ہاں، ان نصرانی کتوں کی، ٹرمپ کے کتے کے تلوے اگر ہم نے نہ چاٹے تو ہماری معیشت کیسے چلے گی؟ مسئلہ تو سارا یہی ہے. اللہ کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. اگر تم میرے بنے مسلمانوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اگر تم میرے بنے تو ٹرمپ کے بغیر ایسے چلو گے جیسے ابراہیم نمرود کے بغیر چلا تھا. چلا تھا کہ نہیں؟ بولو بولو، چلا تھا کہ نہیں؟ کیسا چلا تھا؟ ابراہیم اکیلا ہے، نمرود تخت شاہی پر بیٹھا ہے، پوری فوج سامنے ہے اور گردن کے مارے جانے کا خطرہ بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی. پھر قرآن نام دے رہا ہے. کس کا؟ بول بول، کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. قرآن ہمیں راہ ہدایت میں ابراہیم علیہ السلام کا نام جو بار بار لیتا ہے اس لیے لیتا ہے کہ ہمارے نبی، نبیوں کا امام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پیارے نبی کو حکم دیا گیا واتبع ملت ابراہیم حنیفا. ان ابراہیم، سن قرآن، ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ. کیا کہہ رہا قرآن؟ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے میرے محبوب. آپ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنا ہے. اللہ کے حکم کی پرواہ کرنی ہے. اللہ کے حکم کے سوا کسی کے حکم کی پرواہ نہیں کرنی. یہ ہے قلب سلیم. یہ اللہ سمجھا رہا ہے. ویسے ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، آج ہم ایسے ہی ہیں؟ ہم ایسے ہیں؟ ہاں، ریاست مدینہ کی بنیاد رکھنے والوں سے لے کر ریاست مدینہ کا نام لینے والوں سے لے کر ان کی عدالتوں میں گھومنے والے چپڑاسیوں تک، ان میں کہاں ہے یہ چیز؟ کہاں ہے؟ ان کی عدالتوں میں ہو، ان کی حکومت میں ہو، ان کے نظام میں ہو، کسی کی بات نہیں کرتا. آج تک جب سے مملکت پاکستان بنا ہے اس سے لے کر آج تک یہ کہاں ہے؟ تم کس منہ سے کہتے ہو خدا ہماری مدد کرے گا؟ نہیں سمجھے گی. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا. کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اللہ کیا کہہ رہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف کیا تھا؟ اللہ کا تعلق تھا. اللہ کا اس تعلق نے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پروان چڑھایا؟ قرآن کی سنو، قرآن کی سنو. قرآن کیا کہتا ہے؟ اور مت سنو ان دجالوں کی، اور مت سنو پورے یورپ کے خنازیر کی، مت سنو ان بے ایمان قادیانیوں کی. خدا کی قسم
اگر تم نے محمد مصطفیٰ سے بغاوت کی تم نہیں چل سکو گے، تم خدا کی قسم پوری کائنات میں تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے اگر تم نے رسول اللہ سے بغاوت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر تم میرے بن کے رہے، اگر تم میرے بن کے رہے تو یہ ٹرمپ سے لے کر ساری دنیا کے یہ کتے، ان کی عورتیں تم مسلمانوں کی غلام اور باندیاں ہوگی اگر تم میرے ہوئے۔ ہاں کہو اللہ اکبر۔ اللہ نے پھر مثال دی ہے، ہمیں کہا ڈرنا نہیں اور گھبرانا نہیں اور جھکنا بھی نہیں، بات میری کرنی ہے، ڈرنا نہیں۔ جان بار بار نہیں آتی، جان ایک دفعہ ملی ہے، ایک دفعہ ہی جانی ہے، روز نہ ملتی ہے نہ جائے گی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ گھبراؤ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑو، اس تعلق کے جڑنے کا نام قلب سلیم ہے۔ پھر جو اللہ سے جڑتے ہیں وہ گھبرایا، بول بول، جو اللہ سے جڑتے ہیں وہ روٹی کی فکر، جو اللہ سے جڑتے ہیں وہ ٹکر کی فکر، کھائیں گے کیا، پہنیں گے کیا، جس نے پیدا کیا تجھے کھلا کے سوئے گا، کھلا کے سلائے گا تجھے۔ ایسے ہی ہے۔ اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر۔ ہونا آنکھ اللہ اکبر، جنی آنکھ ہے۔ بس روزہ لگا ہے، تیرا کی خیال ہے میں روزہ نہیں رکھا؟ روزہ بھی رکھا ہے، شوگر دا مریض بھی ہاں، شوگر دی گولی بھی کوئی نہیں کھاتا میں، پھر ہی دیکھ تو بھی آواز کٹ گئی کیا؟ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ ہاں ڈر نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑا ہے، آگے نمرود ہے، کون ہے؟ اللہ نے کہا الم ترو، الم ترو، اس کا ترجمہ دیکھ، عبد الحق الم ترو، تو دیکھتا نہیں؟ الم ترو، اللہ کہتا ہے اے عبد الحق تو سوچتا نہیں؟ الم ترو، سرور تو سوچتا نہیں؟ الم ترو او فلاں تو سوچتا نہیں؟ اس میں جمع کا صیغہ نہیں ہے، ترا واحد کا صیغہ ہے۔ ہر اس انسان کو جس کے اندر عقل ہو، فہم ہو، جو آنکھ سے دیکھ سکتا ہو، اس کو قرآن کہتا ہے الم ترا۔ تجھے اور مجھے کہہ رہا ہے قرآن، تو سوچتا نہیں؟ تو نے کبھی نہیں سوچا؟ اللہ اکبر۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا کہا قرآن نے؟ کہو سبحان اللہ۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم، دیکھو قرآن بار بار کس کا نام لیتا ہے؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا سمجھایا قرآن نے؟ بھئی ان کو جگہ نہیں ہے، آپ آگے آ جاؤ یہاں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ہاں نہیں، ان کو چھوڑو، یہ بندے ہی آپ جیسے، بھئی آپ قرآن کو دیکھو، قرآن سنو، قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ بندے ہی آپ جیسے، بھئی روٹی کھاتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں۔ آپ ادھر دیکھو، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، کیا کہہ رہا قرآن؟ ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، آگے ظالم بادشاہ تھا، میرا بادشاہ نہیں اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے ہماری بات رکھی، کس کی رکھی؟ بادشاہ کی نہ سنی، کس کی؟ اللہ کی۔ بادشاہ بھی دشمن، قوم بھی دشمن، ساری دشمن، کوئی معیشت کو چلانے والا، روٹی دینے والا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا علیک توکلنا، اللہ سب کچھ تیرے ہی پاس ہے۔ ہاں ان کھا کے گو کرنے والوں کے پاس ٹرمپ سے لے کر عمران خان تک، عمران خان سے لے کر
سعودیہ کے بدماشوں تک، سعودیہ کے بدماشوں سے لے کر مشرق اور مغرب میں جہاں بھی کوئی اسلام دشمن بدماش بستا ہے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اسلام کو جھکانے کی کوشش کرتا ہے، ان سارے بدماشوں کو خدا کا چیلنج ہے، ربنا علیک توکلنا، اللہ ہمارا تیرے اوپر بھروسہ ہے، تو ہماری مدد کر۔ اگر تو نے ہماری مولا اس زمانے میں تو نے اسلام کی مدد نہ کی تو یہ بے ایمان اسلام کو مٹا دیں گے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ یہ اللہ آپ کو بتا رہا ہے، اگر ایسا قلب سلیم ہوا تو کہاں جاؤ گے؟ جنت میں۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ابراہیم تیرا باپ ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں وہ جائے گا جس کا دل سلیم ہوگا، اور دل سلیم ہوتا ہے کیسے؟ ایمان سے۔ ایمان کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ابراہیم کا، اس سے قلب سلیم ہوگا، اور تیرا قلب سلیم ہوگا ان اعمال سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یہ قرآن سمجھا رہا ہے ہمیں۔ دل سلیم ہوگا ایمان سے، کس سے؟ قرآن کہتا ہے ایمان ایک درخت ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایک درخت ہے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے درخت کو پانی نہ ملے پھر کیا ہوتا ہے؟ بولو، درخت کو پانی نہ ملے پھر کیا ہوتا ہے؟ خشک ہو جاتا ہے کہ پھل دیتا ہے۔ ایمان بھی ایک درخت ہے، ایمان بھی ایک درخت ہے، اگر تو نے اس کی سنت مصطفیٰ کے پانی سے اس کی تو نے آبیاری نہ کی، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان ایک درخت ہے۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ ایمان ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مسلمان کے دل میں ہوتی ہیں، اس کی شاخیں اللہ کے عرش سے جا لگتی ہے۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ بند کر دے یار، ایک تو اللہ تینوں گرمی بڑی لگ رہی ہے۔ اچھا، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربها۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تجھے کلمہ توحید دے کر جا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تجھے ایمان کی شاخ دے کر جا رہے ہیں، جب تک یہ سورج چاند قائم ہے، کیا کہہ رہا قرآن؟ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربها، جب تک یہ سورج چاند ہے، جب تک وقت ہے، قرآن نے یہ کہا ہے۔ تو اتی کل حین، حین کہتے ہیں وقت کو، اور وقت کا تعلق ہے چاند اور سورج کے ساتھ، اس لیے میں نے آیت کا ترجمہ کیا تو اتی کلھا کل حین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تجھے ایمان کا درخت دے کر جا رہے ہیں، ایمان کا پودا دے کر جا رہے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو کلمہ توحید تجھے دے کر جا رہے ہیں، یہ قیامت تک جب تک وقت ہے، جب تک سورج اور چاند ہے، یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اپنا پورا پھل دیتا رہے گا۔ جب اس درخت کا پھل تازہ ہے، یہ درخت تازہ ہے، یہ قیامت تک پھل دے گا، تو ہمیں کسی کنجر کانے کی لوڑ نہیں ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ کسی قادیانی مرزے گامے کی لوڑ، کسی زانی کو نبی ماننے کی ضرورت نہیں، کسی شرابی کو نبی ماننے کی ضرورت نہیں۔ میں کہتا ہوں ساری کائنات کا پاک بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کذاب اور دجال ہے، مرزا قادیانی تو ہے گند کا گند نہیں رہا۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو وہ قبول کرتے ہیں جو اس جیسے گندے ہیں۔ ہمیں خدا نے قرآن دیا ہے، ہمیں خدا نے محمد مصطفیٰ جیسی شان والا نبی دیا ہے، ہمیں کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں قرآن نے کہا ہے، ہمیں ہمارے نبی نے کہا ہے، ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے کہ تمہیں نبی ایسا دیا گیا ہے، تم ہو۔ اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک بھی کوئی نبی آتا، اس نبی کی غلامی کرتا، اور اگر غلامی نہ کرتا تو جنت میں نہ جاتا۔ یہ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران میں۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ ایمان ایک درخت ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قلب سلیم میں اگتا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بول نہیں؟ انزل من السماء ماء، سبحان اللہ۔
کہو سبحان اللہ۔ قرآن کیا سمجھاتا ہے بات؟ تو نے قرآن کو پڑھا نہیں۔ خدا کی قسم اگر تو اس قرآن کو پڑھنے لگ جائے، اس پہ غور کرنے لگ جائے، صدیاں بیت جائیں گی تو سورہ فاتحہ سے نہیں نکل سکتا۔ ہاں یہ جوش میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں میں۔ صدیاں بیت جائیں گی تو سورہ فاتحہ کو پار نہیں کر سکتا۔ یہ کہتا ہے قرآن۔ یہ ایمان ایک درخت ہے، قلب سلیم میں اگتا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ اس کا پانی کیا ہے؟ انزل من السماء ماء، یہ جو ہم نے آسمان سے قرآن اتارا ہے، انزل من السماء ماء، یہ جو ہم نے آسمان سے قرآن اتارا ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت اتاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اس ایمان والے درخت کا پانی ہے۔ یہ ہے پانی اس کا۔ اللہ اکبر۔ یہ ملے گا پانی کہاں سے؟ غور کر غور، کہاں سے ملے گا؟ شراب پینے سے، چرسیں پینے سے، جوئے کھیلنے سے، زنا سے، بدکاریوں سے، بدماشیوں سے، جھوٹ سے، دجل سے، فریب سے، لوگوں کو مال ملاوٹ کرنے سے، چوریوں سے، خدا کی بغاوت کرنے سے یہ پانی نہیں ملے گا۔ یہ پانی کہاں سے ملے گا؟ الذین یقیمون الصلاۃ، کہاں سے ملے گا؟ بول بول، کہاں سے ملے گا؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ نماز سے ملے گا۔ یہ کہاں سے ملے گا؟ ہاں، الذین یقیمون الصلاۃ، یہ نماز سے ملے گا۔ ومما رزقناہم ینفقون، جو تجھے ہم نے کھانے کو دیا ہے اس میں سے جب اپنے مسلم بھائی کو دے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، اپنی افطاری کرتا ہے، اتنا اکٹھا کرتا ہے کہ روزہ بیچارہ پچھتانے لگ جاتا ہے، ان نے مینو رکھ کیوں لیا؟ ہاں، اتنی افطاری کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے پیٹ کو جو باندھتا ہے اس کا انجام گو ہے۔ تو ہو رہے کوئی تم میں سے ایسا بھی ہے جو کستوری کرتا ہو؟ اس کا انجام گو ہے۔ اس کو بچا کے اللہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو تجھے کھانے کو میں نے دیا ہے اپنے مسلم بھائی کی مدد کر۔ اپنی ماں کا حال جا کر دیکھ، تیرے دسترخوان پہ نعمتیں سجی ہیں، تیری ماں بھوکی تو نہیں بیٹھی ہوئی؟ ہاں، میں نے غلط کہا ہے؟ غلط ہے یہ؟ تیری بہن بھوکی تو نہیں؟ تیرا بھائی غریب تو نہیں؟ تیرے اس روزے کے کیا فائدہ ہے؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے دے۔ کس کو دے؟ کس کو دے؟ تو لے جاتا بلے شاہ کی قبر پر دے گے، داتا صاحب کی قبر پر، فلاں کی قبر پر۔ قرآن کہتا تیرا لے جانا حرام، جو وہاں جا کے کھائے وہ بھی حرام۔ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ وما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی کیا میں نے۔ یہ تو وہاں لے جاتا ہے، اور خدا کیا کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت میری کر، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، نبی ولی جن فرشتے کو میرا شریک نہ بنا۔ ہاں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ کیا کہہ رہا قرآن؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، کیا کہا ہے؟ وَبِذِل، اب ذرا گننا، اس میں کہیں قبر کا بھی نام آتا ہے، دربار کا بھی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ کن کے ساتھ؟ بول بول، کن کے ساتھ؟ جن کو شیطان نے تجھے سمجھایا تیرا شریک ہے، انہوں نہ دیں تیرا، یہ شیطان کی پٹی ہے۔ اور رحمان کا سبق کیا ہے؟ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، سب سے پہلے اپنے رشتوں کو دے۔ کس کو دے؟ قرآن شروع یہاں سے ہو رہا ہے بھائی، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کر۔ کہاں خرچ کر؟ وَبِذِی الْقُرْبَىٰ، کن پر؟ رشتہ داروں پر۔ وَالْیَتَامَىٰ، اللہ اکبر، دیگر یتیموں پر۔ وَالْمَسَاکِینَ، غریبوں پر۔
والجار ذی القربى، اس پڑوسی کو دے جو تیرے گھر کے ساتھ، والجار ذی القربى، اس پڑوسی کو دے جو تیرا رشتہ دار بھی ہے، والجار ذی القربى، پڑوسی کو دے، پڑوسیوں میں پھر اس کا خیال کر جو پڑوسی بھی ہے اور تیرا تو دانا شریکا، والجار ذی القربى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، رشتہ دار پڑوسی کو دے، والجار الجنب، اس پڑوسی کو بھی دے جو اجنبی ہے، تیرا رشتہ دار نہیں ہے، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، ان غریب مسلمانوں کو بھی دے جو ہر وقت تمہارے ارد گرد رہتے ہیں، والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، اپنے غریب نوکروں کو دے، ان سب کو دے، یہ ہے قلب سلیم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلب سلیم۔ ایسا قلب سلیم لائے گا تو جنت میں جائے گا۔ مسجدیں آسمانوں کو لگا کر، پتھر کی مسجدیں بنا کر، ساری دنیا کی دولتیں درباروں پر لگا کر تو جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں تب جائے گا جب تیرا قلب سلیم ہو، اور قلب سلیم میں سب سے پہلے ایمان ہے، پھر قلب سلیم میں نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر غرباء پر خرچ کرنا ہے۔ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔